جو اس وقت جو بڑا امپورٹنٹ ایشو بنا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے جو مریم نواز سے متعلق بیان دیا ہے، آپ کو نہیں لگتا ایک انڈیویجول کے طور پر اگر آپ اس کو پارٹی سے ذرا ہٹ کر سوچیں، پارٹی کی اپنی آپ کی ایک پالیسی ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ پارٹی لیول پر بھی یہ نامناسب بات ہے، لیکن ایک انڈیویجول کے طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک نامناسب بات تھی اور اس طرح کی بات نہیں کی جانی چاہیے تھی؟ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیے، میں آپ سے یہ خدمت میں گزارش کروں کہ جتنے میرے بھائی نے بات کی ہے، 11 منٹ 49 سیکنڈ انہوں نے بات کی ہے، اور الحمدللہ آپ نے ان کو بالکل نہیں ٹوکا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ میں صرف 3 منٹ بولوں گا اور مجھے آپ ٹوکیں گے نہیں۔ میں ان کا باری باری باتیں، بہت اچھی انہوں نے باتیں کی، بڑے مدبرانہ گفتگو کی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر ان کو آپ مریم نواز کا ٹیلی فون نمبر دیں، جو کہ ان کے پاس پہلے بھی ہوگا، یا نواز شریف صاحب کا دیں اور ان سے کہیں کہ جب وہ بروس ریڈل کی کتاب کے حوالہ بھی ان کو دیں کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ میری فوج میری پیٹھ میں چھرا گھومتی ہے، جب مریم نواز اپنے جلسوں کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوا رہی تھی، یہ ان کو فون کر کے کہیں کہ آپ نے بڑا غلط کیا۔ پھر یہ نواز شریف صاحب کو بھی کال کریں، ان سے کہیں گجرانوالہ کے جلسے کے اندر جب آپ نے پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر ایک رقیق قسم کے حملے کیے اور آپ کی جماعت نے تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج، پاکستان کے بہادر جنرل، پاکستان کی ISI کے اوپر نام لے لے کے جب آپ ان کے اوپر حملے کر رہے تھے اور را اور NDS اور دوسرے لوگوں کی زبان بول رہے تھے، آپ نے بہت غلط کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کی پہلی صفوں کے اندر، پہلی 3 نشستوں کے اندر وہ علی وزیر بیٹھا ہوا ہے جس کے متعلق افواج پاکستان نے کہا کہ یہ بیرون ملک سے فنڈنگ لیتے ہیں اور یہ غدار ہیں۔ جب آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک امریکی حکم کے مطابق پاکستان کے لوگوں کے سامنے ان کی افواج کی، ان کے اداروں کی تذکیر کروائیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو آپ بھاشن بھی دیں گے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اداروں کی عزت کریں، تو میرے خیال میں اتنی نہ بڑا پاکیے داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں لیجیے آپ، کیونکہ ہم آ گئے تو اس لیے پچھلا سارا بوجھ آ گیا ان کے اوپر۔ اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ ہماری حکومت کی اکنامک پرفارمنس بڑی پیتھیٹک ہے، بڑی پور ہے، تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ انکمپیٹنٹ ہے تو آپ حکومت میں آ جائیں؟ آپ نے کیوں یہ ملبہ اٹھایا؟ آج IMF نے کہا ہے، دیکھیے میں کہوں تو اور بات ہے، یہ کہیں تو کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سال 21 اور 22 کے اندر جو معاشی گروتھ ریٹ ہے وہ فینومینل ہے، وہ 5.26 سے ابو کی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ IMF کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب جب یہاں سے امریکی سازش کے بعد آپ لوگوں نے میر جعفر اور میر ثابت نے مل کے ان کی حکومت کو ہٹایا تو پاکستان میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ کیا عمران خان جاتے ہوئے اپنے بیگ کے اندر آپ کی بجلی بھی بھر کے لے گئے ہیں؟ دیکھیے آپ مان لیجئے کہ آپ سازش کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ نمودار ہوئے نااہل ترین لوگ ہیں۔ آپ پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنے کے موجد ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر آپ کہتے ہیں بد زبانی کا کلچر، تو نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو کی جعلی برہنہ تصاویر بنا کے جب ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھی، پاکستان کے اندر پاکستان کا سیاسی کلچر آپ نے پلیوٹ کر دیا تھا۔ جب آپ نے نصرت بھٹو کی جعلی تصاویر لوگوں میں بانٹی، ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی، پلیوٹ کر دیا۔ جب آپ نے بے نظیر بھٹو کو PD ٹیکسی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا، آپ نے پلیوٹ کر دیا۔ تو آپ اس پاکستان کا معاشی گند ہو یا پاکستان کا سیاسی کلچر کے اندر گندگی ہو، اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف رقیق حملے کرنے ہو۔ عثمان صاحب میں انڈورس کرتی ہوں بالکل اس بات کو کہ اس طرح کے رویے جو ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، لیکن جو ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک الگ اور نمایاں کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے سلوگنز استعمال کرتی رہی ہے، بہت سارے ان کے اپنے نعرے رہے ہیں۔ جب اگر وہ کسی اور پارٹی پر یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو آپ کی پارٹی کی طرف سے اگر وہ اسی طرح کی بات آئے گی تو یہ تو ایک جواز کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ پچھلی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کیا یا دوسری پارٹیاں یہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی یہ کریں گے، تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا، یہ چاہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو۔ دیکھیے میں تو اس کو جواز کے طور پہ پیش ہی نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے آپ بتائیے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے اوپر رقیق اور تضحیک امیز حملے کرنے کی پلان جو چیز ہے وہ مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے، تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف نے پاکستان کے بہادر جنرلز کا نام لے کے ان کی تصدیق کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان نے حکومت سے نکلنے کے بعد جو سازش کے بعد ان کو نکالا گیا،
ایک جگہ مجھے بتا دیجیے, ایک جملہ بتا دیجیے. انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی تکریم اور مستحکم ہونا میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. آپ کس طرح سے گدھے اور گھوڑے کو ایک اسٹک سے ہانک سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا, کوئی ایک چیز بتا دیں, ہماری کسی ریلی میں بتا دیں. لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیج سے, میری فوج امپورٹنٹ ہے, میری جان امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ امپورٹنٹ نہیں ہے, فوج کی تکریم امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں. مجھے بتائیے کہ کیا کوئی کمپیریزن ہے نواز شریف کا اور نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا اداروں؟ کبھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا؟ مجھے بتائیے, کبھی کہا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھوڑے اور گدھے کو ایک اسٹک سے ہانکیں. اب عمران خان صاحب کی حکومت سب کو معلوم ہے کہ سازش کے بعد جہاں سے ہٹائی گئی ہے, سب کو معلوم ہے ڈونلڈ لو نے کس طرح سے پاکستان کے میر جعفر اور میر ساتھیوں کو مل کے سازش سے ہٹایا ہے. ہم نے تو ایک دفعہ بھی اپنی کسی کے متعلق بات نہیں کی. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ سیاسی جنگ ہے, ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں سے کے ساتھ مل کے اس سازش کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. ہم اقتدار ٹھیک عثمان صاحب, آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ نے اپنے جلسوں میں یا اس طرح سے افواج پاکستان کا نام استعمال نہیں کیا ہے, اگرچہ کہ کچھ روز پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے اس کو 2 دفعہ شاید پریس بریفنگ دینی پڑی اور ان کو یہ وضاحت دینا پڑی کہ جو ہے وہ فوج, اور بلکہ یہ کہنا پڑا کہ فوج جو ہے اس کو سیاست میں نہ گھسیٹیں اپنے جلسوں جلوسوں میں. صحیح, بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین. اگر کوئی آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے, اور یہ اس کا رائٹ ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا. اور دوسرا یہ کہ اینکر جب آپ سے سوال کرتا ہے تو وہ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, عوام یہ جاننا چاہ رہی ہوتی ہے, وہ عوام کی آواز بن کر آپ سے سوال کرتا ہے. سو جو ہمارے سوالات ہیں ان کو آپ اپنی ذاتیات پر حملہ نہ سمجھیں, اور مناسب الفاظ میں اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو بہتر بات.